کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ معانی: حائل، رکاوٹ۔ پیرانے کلیسا، مذہبی پیشوا۔ کلیسا، گرجا گھر، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ تشریح: اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مذہبی پیشواؤں نے بے جواز پردے حائل کر دیے ہیں، ان کا تدارک اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب مذہبی پیشواؤں کو عبادت گاہوں سے باہر نکال دیا جائے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں حق کے لیے مسلمانوں کو ان کے مذہبی پیشواؤں کے فتووں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مسلمان امت جسد واحد ہیں، تو پھر کیوں 70,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے، لیکن امت ابھی تک فتووں کے انتظار میں ہے؟ اور مذہبی پیشواؤں کی طرف دیکھتے ہیں کہ آیا وہ جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں یا نہیں۔ حق را بسجود صنما را بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ معنی: حق را بسجود صنما را بطوافے، وہ لوگ جو خدا کو ایک سجدے اور بتوں کو ایک طواف سے راضی کرتے ہیں۔ حرم، مسجد، دیر، مندر۔ تشریح: آج کا مسلمان عبادت کو روح سے خالی کر کے محض رسم بنا چکا ہے۔ سجدے تو نظر آتے ہیں، مگر ان میں وہ خلوص اور خشوع کم دکھائی دیتا ہے جس سے دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بارے میں جن کیفیات کی تعلیم دی ہے، اخلاص، عاجزی، یکسوئی، وہ سب کہیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ حج اور عمرہ جیسے مقدس مقامات پر جس حضوری کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں آج اکثر لوگ عبادت سے پہلے کیمرہ سنبھال لیتے ہیں۔ قدم بعد میں رکھے جاتے ہیں، سیلفیاں پہلے لی جاتی ہیں۔ وہ مقام جہاں دل کا رخ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، وہاں توجہ اس بات پر ہے کہ تصویر کیسی آئے گی، ویڈیو اچھی بنی ہے یا نہیں، اور گھر والے احرام میں ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ یوں عبادت کا اصل مقصد جو روحانی پاکیزگی اور تقویٰ ہے، وہ باقی نہیں رہتا، بلکہ میں اسے کعبہ کی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کے گھر کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنی فضولیات میں مصروف رہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی پہلے اپنے دل کو درست کرے، نیت کو خالص کرے، پھر اللہ کے گھر حاضر ہو تاکہ حاضری ثمر آور ہو۔ اور جس طرح آج مسلمان حاضری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح حاضری دینے سے اچھا ہے کہ مسلمان مکہ اور مدینہ میں آئیں ہی نہ۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ معنی: دہقاں، کسان، خوشۂ گندم، گندم کا دانے والا گچھا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، جس کھیت سے کسان کو تمام تر محنت اور مشقت کے باوجود روزی اور معاوضہ میسر نہ ہو اور اس کی ساری پیداوار سرمایہ دار سستے داموں لے اڑے، تو اس اقدام سے پہلے ہی ایک ایک خوشۂ گندم کو جلا دو، کہ اگر کسان کو تمام تر محنت کے باوجود اپنی فصل کا جائز معاوضہ نہیں ملتا، تو پھر سرمایہ دار کو بھی یہ اناج حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس اناج کا ذرہ ذرہ جلا کر راکھ کر دو۔ اور یہ آج ہمارے موجودہ دور کا المیہ ہے کہ کسان پورا سال محنت کر کے ایک فصل اگاتا ہے، اور جب اس کی پیداوار آ جاتی ہے تو اس وقت اس کی فصل کا وہ ریٹ نہیں دیا جاتا جو کہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پوری فصل کو ہی جلا دو، تاکہ اگر کسان کو اس کا پھل نہیں مل رہا تو سرمایہ دار بھی اس سے محروم رہے۔